نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشانہ ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا، تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماج گاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید، سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے، ہاں، اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بودے نکلے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امنڈ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانہ خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر فرض فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغ ہوں۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دنداں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان کشتگان رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ، کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لیا، ہر طرح کی سعی و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا۔
اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے، نیز تو ہماری مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائب کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے، اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین، ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آگی، ان کے اجر کو فراواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔